خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے تھے۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المؤمنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے اس کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور ہیرا کے عمرہ کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر رواں کیا جائے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ ان کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، ان عیسائیوں اور ان آتش پرستوں پر ثابت کر دوں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے حضرت خالد کو ظالم سالار لکھا ہے، لیکن حضرت خالد نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوحہ عمرہ و رؤسا کے سپرد کیا تھا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بالائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطروں میں گھر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملہ کر سکتے تھے۔ اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی کئی اور وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا کے نواحی علاقے میں ویر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبہ بن نستونہ تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبہ بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، نہ زرتشت رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعظ میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے ہزارہ عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبہ بن نستونہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبہ نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکجا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپہ مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باب، ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل برزانہ نے پادری سلوبہ بن نستونہ سے کہا،
کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واز اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھی آ رہی ہے؟ نہیں، پادری سلوبا نے کہا، میرے واز اور گرجے کے گھنٹے کی آوازیں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں؟ شمیل برزانہ نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بھوت نہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ شمیل، پادری سلوبا نے کہا، بے شک وہ انسان ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، پادری سلوبا نے کہا۔ یہ لوگ جنہیں کسریٰ اردو شعر عرب کے بدو کہتا رہا ہے، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ شمیل نے کہا، اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھانسنے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، شمیل نے شرمسار سا ہو کر کہا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل میں پانی پلانے لایا کرتے تھے۔ وہ 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں آتے۔ جھیل کے ارد گرد اونٹی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہیں، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پھیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل، پادری سلوبا نے کہا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی سنتریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالاروں کو اور خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جائے۔ ہاں مقدس باپ، شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا تھا۔ پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے۔ شمیل نے جواب دیا، اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دیں اور انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائیں۔ کیا تم کسریٰ کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری سلوبا نے کہا، وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں ہیں؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ تو کیا مقدس باپ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ ہاں، پادری سلوبا نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، پھر تم کہو گے کہ تم مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری سلوبا نے کہا۔ جب سے ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹھوستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جہاں دیدہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں 2 اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں صلیبیں لٹکتی دیکھی ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین آنکھوں نے بھانپ لیا تھا
کہ دونوں مسلمان ہیں اور وہ مدینہ کے نہیں فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واعظ میں محتاط رہا۔ مقدس باپ شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبہ نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبہ بن نستونہ گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسریٰ کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتیوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدا یسوع مسیح کی رحمت ہو، ایک سردار نے پادری سلوبہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبہ نے کہا، کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسریٰ کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکمن لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کمانڈر کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں، اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، ایک اور سردار بولا، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، پادری سلوبہ نے کہا، اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہاری مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بنقیہ اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیرناتف کے پادری سلوبہ بن نستونہ نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار حضرت خالد کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسریٰ اردشیر نے پادری سلوبہ کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبہ بن مستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا، اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جائے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔
اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بنقیہ اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کریں۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے اس قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے، تمام مسلمان رضامند ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں عمرہ منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن ازور، قعقاع اور مثنہ بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 عیسوی ربیع الآخر 12 ہجری دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کی ہوسکاروں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج زرہ پوش تھی، اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری زرہ پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پر شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسریٰ اردشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے، اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں، کسریٰ کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امید افزاں تھی۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ اردشیر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ اردشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو، دربان کو اور 2 پہرے داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شہبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردشیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز وہ محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شہ رگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی، جاسوس نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو روک نہیں سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت خالد اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو فوراً اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ قاصد نے کہا، امیر المؤمنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کئی بار کہہ چکے ہیں، کیا مائیں خالد جیسا ایک اور بیٹا جن سکیں گی؟ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بے تاب ہو گئے۔ امیر المؤمنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المؤمنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے، ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح و نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المؤمنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرأت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ اردو شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائیں اور غور سے دیکھیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے اور کیا اس کے جلدی فارغ ہونے کا امکان بھی ہے یا نہیں۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہیں تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے تحفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو۔ ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعے دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر ان کا سردار بن گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگین کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا کمانڈر واپس آیا تو اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کمانڈر نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے، میں آگے بڑھوں گا۔ مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودسری اور سرکشی مشہور تھی۔ وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا، اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، حضرت خالد فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوسی کا نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں سمجھ اور بول سکتے اور ان کا بحروب دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کی اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ اب انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبریں دینی شروع کر دیں کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری دو شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخر ربیع الاول 12 ہجری کے وسط میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع بن عمرو اور اقرع بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ دو چار تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں سالار غیاث بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، نہ انہوں نے امیر المسلمین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمرہ وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام، میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا ہے اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا ہے، اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پسو پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کے حکام اور عمرہ کے نام لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمرہ کے نام، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فارس کے نام خط ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور عمرہ وغیرہ